وہ جو اللہ اللہ ہے اندر عاشق آتا کیسے؟ آپ اس دعائی کا پتہ بتائیں کہ وہ اندر کیسے آتی ہے، عشق محبت کیسے اندر آتا ہے؟ روزانہ کاغذ کے اوپر کالی پینسل سے 66 مرتبہ اللہ لکھو. صبح کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ وقت میسر آئی کوئی قید نہیں ہے. اگر فارغ ہو تو دن میں کئی دفعہ اللہ لکھو. جب بھی لکھو بڑے پیار سے لکھو. کبھی کبھی وہ دنیا کو دیکھتا ہے نا، کیا خبر وہ بھی دیکھ رہا ہو. ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. وہ 66 ایک عمل بن جائے گا. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسمرزم ہے، واقعی یہ مسمرزم نہیں، مسمرزم اسی سے نکلا ہوا. مسمرزم والے کیا کرتے ہیں؟ سورج اور شمع کی روشنی کو اپنی آنکھوں میں لاتے ہیں، اس روشنی کی طاقت سے شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں، وہ کیک ہو جاتا ہے. لیکن انسان کے دل میں 1,80,000 جالے ہیں، وہ شمع کی روشنی یا سورج کی روشنی ان جالوں کو توڑ نہیں سکتی. جب وہ اللہ آنکھوں میں آتا ہے تو اللہ کو آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارتے ہیں، تو پھر وہ ان جالوں کو توڑتا تاڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے. جب دل کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ پولیس کی موڑ، پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ٹک 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 ٹک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ بنائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ گڑی گڑا اس طرح کریں گے، اندر وہ رگڑا لگنا شروع ہو جائے گا. اب تجربہ کریں کہ میرے اندر نور بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. وہ کالا سا تھا، پھر اس نور سے وہ سفید ہو جائے گا، پھر ایک دن وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا. اس وقت تو بے خوف ہو جانا. قبر میں بھی چلے جانا، بڑی شان و شوقوں سے جانا، منکر نکیر سے نہیں ڈرنا. آپ تو ہم کو ڈراتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کیا کیا پوچھیں گے، ہمیں تو یہ مور لگ گئی، آپ کیا پوچھیں گے. قبر میں چلا گیا، آگے منکر نکیر، سب سے پہلا سوال بتا تیرا رب کون ہے. خاموش، جواب نہیں دینا ستانا ان کو. اور دوبارہ پھر پوچھیں گے بتاتا کیوں نہیں، تیرا رب کون ہے. خاموش. اور تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے گنگا تو نہیں ہے، بتا تیرا رب کون ہے. وہ کفن پیچھے ہٹانا، دیکھ رہے اللہ چمک رہا ہے. یقین کرو ان کو جرات نہیں ہوگی کہ تم سے دوسرا سوال پوچھے. اے بندہ خدا آرام سے سو جا، تو جان تیرا رب جانے. ہمیں تو شرم آتا ہے تجھ سے کیا پوچھیں. السلام علیکم، ہم جا رہے. یہ لوگ ہیں، یہ اسم ذات سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا ہے. سب سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوا، حضور پاک کو عطا ہوا ہے. حضور پاک کے بعد یہ 9 صحابہ کرام کو عطا ہوا ہے. یہ چشتی، نقشبندی، قاضی، سہروردی، اس قسم کے 9 سلسلے تھے، یہ ان کو عطا ہوا ہے. ان سے پھر یہ 12 اماموں کو عطا ہوا ہے جو وقت کے غوث تھے. پھر 12 اماموں سے لے کے غوث پاک کو دے دیا، آپ غوث اعظم کہلائے. اس وقت اسم ذات غوث پاک کے پاس ہے. اب تمہارے اندر اسم ذات کسی بھی طریقے سے آ جائے، کسی شیخ کے ذریعے آ جائے، خواب کے ذریعے آ جائے، تم غوث پاک کے مریدوں میں چلے جاتے ہو. ان کے زمانے میں جن کو اسم ذات ملا وہ ان کے اصلی مرید. ان کے زمانے کے بعد کسی بھی طریقے سے آپ کو اسم ذات ملا، وہ ان کے داخلی مرید، وہ ان کا داخلی مرید ہو جاتا ہے. تب غوث پاک نے فرمایا اے میرے مرید، میرا ہاتھ بہت بڑا. آپ نے فرمایا 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. بولا خوفن ہو جا، بے خوف ہو جا، تو ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. پھر فرمایا میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے. بہجت الاسرار میں فرمایا میں پھر جو ذکر کرنے والا ہوگا نا وہ میرا مرید ہوگا نا، تو میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے نا. ورنہ زبانی طور پہ طوطا بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے نا، اگر طوطا اللہ اللہ کرے تو کیا وہ غوث پاک کا مرید ہو جائے گا. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. لوگ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھ لیں گے، ہم کو آتا ہے. یہ نہیں پتا مرنے سے پہلے ہی تیری زبان بند ہو جائے گی. وہاں یہ شرط ہے کلمہ بھی پڑھ رہا ہو اور مر بھی رہا ہو. ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کلمہ پڑھ رہا تھا اور مر گیا. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ، وہ اتنا کلمے کا تکرار کرتے کہ وہ سوتے رہتے، ان کی زبان کلمہ پڑھتی رہتی اتنا. لیکن جب وہ باتوں میں لگتے ہیں نا تو زبان ادھر لگ جاتی ہے. موت کا وقت آ گیا. شیطان نے سوچا کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے، ان کا اس سے حساب کتاب ہوگا نہیں. ہیں تو یہ جنتی ہیں لیکن چلو ان کو الجھا ہی دیں، حساب کتاب تو ہو. جا کے پوچھتا بتاؤ تم نے رب کو کیوں مانا؟
ایک دلیل دی نہیں غلط ہے، انہوں نے 99 دلیلیں دی. تو شیطان کا مقصد ہے دلیلوں میں ان کی جان نکل جائے. ادھر حضرت نجم کبریٰ دیکھ رہے تھے. ایک دفعہ حضرت امام راضی ان کی محفل میں گئے تھے، کوئی بات ان کو پسند نہ آئی، مڑ کے نہ گئے. اب انہوں نے کہا ایک دفعہ آیا تھا اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں. دور سے پانی کا چھینٹا مارا اور کہا نادان تو کیا میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا، کلمہ پڑھ. اور کلمہ پڑھا روح پرواز کر کے، 3 دفعہ کلمہ پڑھا روح پرواز کر کے. شیطان نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. عام آدمی کیسے پھر غوث پاک نے کیسے دعویٰ کیا کہ میرا مریض ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. شیطان کا تصرف اس زبان پہ ہو سکتا ہے، اس زبان کا تعلق اس ناسود سے ہے، اس دل پہ نہیں ہو سکتا. اس دل کا تعلق ملکوت سے ہے، وہاں شیطان کا دخل نہیں ہے.